أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کو وعلیکم السلام اور قرآن سمجھے وعلیکم السلام. سبق نمبر 18 کے پہلے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے لیے آسان کیا ہے. قرآن حقیقتاً آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے. یہی آج کے ہمارے سبق کا موضوع بھی ہے. تو ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں، سبق نمبر 18 کر رہے ہیں. گرامر میں انشاءاللہ نئے اشارے بہت ہی مزے کے. آج ہم کچھ دینے، کچھ لینے اور ذرا ایک مکہ دکھانا، ویسے کوئی اچھی بات تو نہیں ہے لیکن اس حوالے سے ہم اچھی باتیں انشاءاللہ سیکھیں گے. آج کا نقطہ تعلیم اور یوں 14 نئے الفاظ جو قرآن میں تقریباً 900 بار آئے ہیں وہ ہم اس سبق میں کور کریں گے. آج کی خصوصی مبارکباد آپ سب کو اس لیے کہ آج ہم 40,000 یعنی ہم ابھی تک جتنے 222 کے قریب الفاظ کا معنی خود جانتے ہیں، یہ الفاظ قرآن میں 40,000 سے زائد بار آتے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم 18ویں سبق تک کی 40,000 الفاظ کی بار کو عبور کر گئے ہیں. آج جب انشاءاللہ سبق کریں گے 40,000 سے زیادہ الفاظ جو قرآن میں آتے ہیں ان کا ترجمہ ہمیں آتا ہوگا. تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمیں ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. تو سبق کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے کہا کہ قرآن آسان ہے، تو ہم اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں گے اور اس کے بعد 2 احادیث مبارکہ کہ اس کا سیکھنا سب سے بہترین کام ہے. اس حوالے سے انہی کی مدد سے ہم نئے الفاظ بھی سیکھیں گے اور انشاءاللہ آج کے سبق کو مکمل کریں گے. سورہ قمر میں اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا اس خوبصورت آیہ مبارکہ کے اندر. تو آئیے اس کی تلاوت کو ہم سماعت میں بڑی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق یسرنا ہم نے آسان کیا قرآن کو جو کہ بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے. لِلذِّكْرِ لی اور الذکر، لی لیے اور الذکر ذکر کے لیے. تو لی آپ نے یہاں پہ خود ہی دیکھ لیا کہ یہ مختلف ہے وہ لا سے جو شروع میں آیا تھا البتہ کے لیے، اور یہ لی الذکر. اچھا اب آپ نے سوچا یہ الذکر کیسے بن گیا، کچھ لوگ کنفیوز بھی ہوئے، انہوں نے کہا شاید یہ فعل ہے. وہ ہے ذاکرہ. یہ یاد رکھیں، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عربی میں کیسے یہ آج انشاءاللہ آج کی کلاس میں آپ کو ویسے یہ پتہ چل جائے گا کہ اسم کیسے افعال سے اسم بنتے ہیں. تو آج ہم نے یہ پڑھنا بھی ہے انشاءاللہ. تو آپ کا یہ ذاکرہ آخر میں جا کے ذکر بن جائے گا. تو وہی الف لام اسی ذکر کو لگا ہوا ہے. وہ اس کے مادے کے حروف دیکھیں وہی ہیں جو ذاکرہ کے ہیں، زال کاف اور را. تو ذاکرہ اس نے ذکر کیا یا وہ یاد کرتا ہے، تو ذکر یاد کرنا یا ذکر اٹسیلف. لذکر کس کے لیے؟ یاد کرنے، ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھیں وہی معنی آپ جو ذاکرہ کہتے ہیں نا، اس نے یاد کیا، اس نے ذکر کیا. وہاں سبجیکٹ موجود ہوتا ہے، اسم میں صرف یہ اس ایکشن کا نام ہوتا ہے. تو یاد کرنا، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا، یہ دونوں معنی ہے ذکر کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذکر کرنے کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دی. اب آپ دیکھیں الحمدللہ اس کتاب کو اللہ نے حفظ کرنے، یاد کرنے، سمجھ اور نصیحت حاصل کرنے سب کے لیے آسان ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں بچے آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اس کو حفظ کر لیتے ہیں. اور پتہ نہیں میں نے آپ سے شیئر کیا ہوگا، خود میرے بیٹے نے ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک میں 10 پارے مکمل کر لیے اپنے حفظ کے. تو یہ عمومی طور پہ جب میں ایک ایڈلٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں قرآن کو تو لگتا ہے اتنی بڑی کتاب کیسے حفظ ہوگی، کوئی ہے دنیا میں جو کتابوں کو اس طرح حفظ کر سکے، لیکن یہ ہو جاتی ہے.
اور ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں بچوں نے، مسلمانوں نے حفظ کیا ہوا ہے، یاد بھی ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ ہم سب کو بہت سی صورتیں ویسے یاد ہوتی ہیں سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ کوشش کریں نا ہم۔ اگر آپ گھر پہ بیٹھے رہیں تو خود بخود تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو فتوے دینے اور احکام نکالنے کے لیے اگر تھوڑی مزید محنت کی جائے تو اس میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ مجھے خود بتائیں، صرف 20 گھنٹے آپ اس کلاس میں بیٹھیں، وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں باہر نہیں گئے، جبکہ آپ نے کالج، یونیورسٹی، اسکول کی تعلیم کے لیے سالہ سال گھروں سے نکلے، گھنٹوں لگائے، تیاریاں، خرچہ، پیسے خرچ کیے، گھر واپس آ کر پڑھے، اتنی محنت کی، انگلش کو سیکھنے کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، بیچارے 4 لفظ نہیں بول سکے، لیکن اللہ کی اس کتاب کے لیے آپ نے ابھی وقت کتنا لگاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی یہ مشکل ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ has made this book very easy and Allah is claiming that وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ and indeed we have made this book easy to understand۔ صرف وجہ کیا ہے کہ آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اب یہ انگلش تو آپ سمجھ جائیں گے، بٹ کیسی عجیب بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے that a Muslim finds it very difficult to understand قرآن۔ تو آپ کو آگے بڑھنا ہے اور اس سلسلے کو آگے لے کے چلنا ہے کہ انشاءاللہ اگر 20 گھنٹوں میں اللہ نے یہ کتاب اتنی سکھا دی تو اس کا مطلب ہے تھوڑا اور اس پر محنت کرنی چاہیے۔ کتنا آسان ہے قرآن، سبحان اللہ۔ تو ہم نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور اب اس بات کا ہمیں عمل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ صرف زبان سے الحمدللہ تو ہم نے کہہ دیا، آئیے میں اور آپ یہ نیت کر لیں اور اس کے بعد پلاننگ شروع کر دیں کہ اب انشاءاللہ پورے کا پورا قرآن ہم نے سیکھتے جانا ہے اور جلد اس کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ سلسلہ اب جاری رہے گا ساری زندگی۔ تو ہے کوئی جو ابھی کہہ رہے ہیں ساتھ ہی؟ دیکھیں یہاں پہ انشاءاللہ آنا شروع ہو گیا، ماشاءاللہ، یہ ہوئی نا بات، تو الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب ہے ان لوگوں نے تو فوری تیار ہیں جو یہ ابھی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور آج کے بعد ایک اور بڑی بات جو ہم سیکھیں، اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو ایک تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، کہ کیونکہ تو یہ تو پھر اللہ کے خلاف، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ بھی ساتھ کہہ رہے ہو ہاں ہے تو مشکل، تو پھر تو یہ ہوا نا کہ ہم اللہ کی بات کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اصل میں جو اصل بات ہے جس پر کہ ہم نے وقت کتنا دے رہے ہیں، کوشش کتنی کر رہے ہیں اس کو، تو اس لیے ہم سب نے انشاءاللہ وقت دینا ہے اس کو، اور یہ آسان ہے، خود بخود نہیں آئے گا، وقت اور محنت اس پر لگانی پڑے گی۔ اور اللہ رب العزت تو اتنے کریم ہے کہ جب آپ چلتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ دوڑتا ہے اس کی طرف، تو آئیے میں اور آپ اس طرف چلیں، یہ نیت کریں، اس کے لیے وقت نکالیں اپنے رب سے، یہ وعدہ کہ اللہ انشاءاللہ اب زندگی میں اس میں کوتاہی نہیں ہوگی، ہم قرآن کے لیے وقت نکالیں گے، اس کو سیکھیں گے، آپ ہمارے لیے اس کو آسان کر دیجیے، خود کے لیے بھی آسان۔ اور دیکھیں قرآن ایک بہترین کتاب ہے اگر آپ نے زندگی میں دوسروں کو نصیحت کرنی ہے۔ آپ کوئی اور بات کریں گے نا، کوئی اور ریفرنس دیں گے، لوگوں میں مسئلہ شروع ہو جائے گا، ہر بات کا جواب آپ کو ملے گا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے فذکر بالقرآن، قرآن سے کرو نصیحت، لأنذرکم بہ، اس کے ذریعے ڈراؤ لوگوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کے نبیوں کی کہانیاں اور واقعات دی ہیں، ایسی باتیں ہیں جو بالکل بالتحقیق درست ہیں، اس پر آپ کو تو اسی طرح اس کو سیکھیے تاکہ وہ سارے انداز، وہ دلیلیں، اس کی باتیں ہمیں یاد ہو جائیں۔ صبر کی بات ہو تو صبر ایوب کا ذکر کیا جائے، مشقت کا تو حضرت یوسف کا ذکر کیا جائے، غلطی کا تو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، بیماری کا تو اسی طرح تمام انبیاء کا ہمیں اس میں، ان کی اولاد کا، بچوں کا، مشکلات کا، حکمرانی کا، تو قرآن ہمیں ہر معاملے میں گائیڈ کرتا ہے، تو اسے آپ نصیحت کے طور پر استعمال کیجیے۔ سو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ ایک نظر پڑھ لیں، الفاظ اب آپ کو پتہ ہے ٹکڑے کیسے کرنے ہیں، معنی کیا ہیں، الحمدللہ اب تو آپ بہت کچھ جانتے ہیں۔ آئیے جی، جو اگلی ہم پڑھیں گے حدیث مبارکہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ بہترین کام کیا ہے۔
یہ بار بار آپ کے سامنے دہرائی گئی. اب ہم صرف انشاءاللہ اس کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم بتائیں ذرا کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ دو. کیا ہوئے ٹکڑے بتائیں؟ خیر 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 اور کم. اور دونوں کا معنی آپ کو آتا ہے. خیر کا معنی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ بھلائی بہترین. ہاں اچھا، بہترین، احسن، بھلائی. آپ نے پڑھا تھا الصلاۃ خیر من النوم. تو خیر تم میں سے بہترین. من کے معنی یاد ہے آپ کو دونوں؟ وہ ہے جو اور کون جو وہ ہے کون اور جو سوالیہ اور جو جب درمیان میں یہ آتا ہے تو یہ کنیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، جو یہ بھی آپ سب کو یاد ہے تو الحمدللہ. اس کا مطلب ہے آدھی باتوں میں پتا ہے خیرکم اچھا اور تم اچھا بہتر تم میں اور مائک ذرا سے آپ شامل رہیں لیکن مائکس پہ کوشش کیا کریں ساتھ ہی بند ہو جائیں تاکہ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین اچھا کون ہے؟ وہ ہے جو من. یہ دیکھیں دونوں معنی آگے کون اور جو، اور دونوں معنی الحمدللہ ہم نے من ربو کا. یاد ہے آپ کو؟ جواب دیں ذرا سارے. ربک اللہ. ربی اللہ. ربی اللہ. جب ربی اللہ کہا جاتا ہے تو اپنی طرف ربی اللہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ من جیسے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. انگلش میں بھی مثالیں ہیں. ہو سوالیہ شروع میں آئے تو سوالیہ، درمیان میں آئے آئی ایم دا ون ہو از ٹیچنگ قرآن. تو اب یہ کنیکٹنگ والا ہو گیا، میں ہوں وہ جو قرآن پڑھا رہا ہے. تو یہ والا معنی یہاں آیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو تعلم سیکھا، سیکھا. قرآن تعلم سیکھا، علمہ سکھایا. آپ بتائیں سیکھنے سکھانے میں پہلے کیا کام ہوتا ہے؟ پہلے سیکھا جاتا ہے پہلے سیکھا سیکھنا پھر سکھانا. ماشاءاللہ. تو دیکھیں وہی نظم یہاں پہ برقرار ہے کہ پہلے آیا تعلم سیکھے، وعلمہ سکھایا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے. تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی الفاظ کو، معنی یاد رکھنے میں. پہلے سیکھا تعلمہ، پھر علمہ، پھر اس نے سکھایا. تعلمہ اور علمہ. اور علمہ اور علمہ کے ٹکڑے کیا ہے؟ علمہ ہو، علمہ دو ٹکڑے ہیں. علمہ ہو وعلمہ الگ ہے، اور علمہ ہو اور ہوا اس نے سکھایا اس کو. ٹھیک ہے ضمیر متصل ہے. جی ضمیر ملا کے متصل ہے. تین ٹکڑے. جی بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہے ہو. تو وعلمہ اور اس نے سکھایا اس کو. تو الحمدللہ. اب یہ تعلمہ اور علمہ کا لفظ یاد رکھنے کے لیے ویسے کسی نے ایک دفعہ کہا کہ سر یہ حروف تعجیم میں تا پہلے آتا ہے آئین بعد میں آتا ہے. تو ہم ایسے بھی ذہن میں رکھ لیں گے کہ تعلمہ کا معنی سیکھا اور علمہ کا معنی سکھایا. تو جیسے آپ کو آسانی لگے آپ اس کو ویسے اس کو کسی ٹپ سے ذہن میں رکھ لیں. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص کون ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. اس کو سے کون مراد ہے؟ ہو سے یہاں پہ قرآن پاک. قرآن کو تو دیکھیے آپ نے ہزاروں لاکھوں سینکڑوں بہت سی اسکول کالج یونیورسٹی میں کلاسز پڑھی ہوں گی، لیکن یہ جو کلاس آپ پڑھ رہی ہیں اس میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے یہ کلاس جو ہے اللہ کی نظر میں اس وقت کون سی کلاس ہے جس میں قرآن پڑھا اور پڑھایا جائے؟ کیونکہ اللہ کے نبی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں اور ان کی گارنٹی ہو تو پھر ہمیں اللہ کی نظر میں سب سے بہترین کلاس، کیونکہ اللہ کے نبی دے رہے ہیں یہ گارنٹی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو ہمارے دل اللہ کے شکر، اس کی نعمت اور اس کے فضل کے جذبات سے بھر جانے چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کائنات کی بہترین کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں یا بیٹھی ہوئی ہوں. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پھر سیکھنے والے کا پہلے ذکر. تو آپ سب کو خصوصی مبارکباد ہو کہ آپ عزت ہوتی ہے نا جس کا پہلے نام لیا جائے
کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا. تو آپ سب کا پہلے ذکر آیا طالب علم کا. اور پھر اللہ کی کتاب کا علم یہ ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ علم ختم ہی نہیں ہو سکتا. آپ زندگی بھر پڑھیے، جب دل نکلے وقت نکال کر پڑھتے رہیے، سیکھتے رہیے، آگے سے آگے بڑھتے رہیے. اور ایک اور زبردست چیز، بہترین شخص کے لیے البتہ کرائیٹیریا کیا ہے؟ خالی سیکھنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے. بتائیں آپ کیا کریں گے؟ کون سا دوسرا کام کرے گا تو پھر بہترین ہوگا؟ دوسروں کو بھی سکھانا ہے. دوسروں کو سکھانا. یہ نہیں ہو سکتا آپ صرف سیکھ کے کہ اچھا چلو میں نے سیکھ لیا اب کافی ہو گیا. نہیں، تو آپ سب نے بھی تیار ہونا ہے، آپ سب نے. اور آپ نے یہ دوسروں کو سکھانا ہے. تھوڑا بہت تو چاہے آپ ابھی سکھاتے جائیں، پھر انشاءاللہ مجھے یقین ہے ہم آپ کو اپنے ساتھ لگائیں گے. پہلے آپ کو ایز اسسٹنٹ ٹیچرز کے طور پہ دعوت دیں گے، پھر آپ ٹریننگ لے کے سرٹیفائیڈ ٹیچر بن جائیے. پھر آپ باقاعدہ جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، آپ کورسز پڑھائیے، گھر پہ پڑھائیے، فزیکل کسی جگہ پر پڑھائیے، آن لائن پڑھائیے، جیسے آپ کے لیے ہو. تو آپ انشاءاللہ پھر اس کو پڑھانے والے بن جائیے گا. تو مائک کا بڑا مسئلہ ہے جی. تو جو دونوں کام کرے، جو سیکھے بھی اور سکھائے بھی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہی آپ مجھے بتائیں کہ ابھی اسی وقت کہ کیا آپ نے یہ نیت کر لی ہے سکھانے کی یا نہیں؟ کر لی ہے انشاءاللہ. ہے نا؟ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھی سی والی نیت، ایک رسمی نیت ہوتی ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا چلے نیت کر لیں رسمی. نہیں، انشاءاللہ ہم اچھی نیت بھی اچھی کریں گے اور اس کوشش سے، اسی انٹینشن کے ساتھ. اچھا اگر نیت کر لیے تو چلے پھر مجھے بتائیں کہ کون سے لوگوں کو آپ سکھائیں. کوئی سے 2 نام ابھی بتائیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے بہت اسٹوڈنٹس کو. الفاظ جیسے بھی چیٹ باکس میں لکھے، چیٹ باکس میں مجھے پتا چلے کس کو سکھانا ہے. دوست کو، گھر والوں کو، بھائی کو، بہن کو، ہمسایوں کو، ماشاءاللہ ماما پاپا کو. یہ ہماری بہن نے سب سے بہترین بات کی ہے سسٹر مسفرہ نے. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اپنے ماما بابا کو، گھر والوں کو لکھ رہے ہیں، ہسبینڈ کو. ماشاءاللہ سسٹر نبیہ پلیز بولے نہیں، چیٹ باکس میں لکھیں، چیٹ باکس میں لکھیں سب لوگ. وہ کہہ رہی ہیں اپنے ہسبینڈ کو الحمدللہ سب سے بہترین. بردر دانیال کہہ رہے ہیں دوستوں کو، بہت ہی خوبصورت. بردر عرفان کہہ رہے ہیں دوستوں کو. سسٹر جویریہ کہہ رہی ہیں گھر والے. نہیں، مجھے نام بتائیں. اگر 2 بندے سوچ کے ان کے نام بھی لکھیں یہاں پر، یہ تو پھر جنرل سٹیٹمنٹ ہو گئی نا. میں چاہتا ہوں آپ مجھے 2 لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے بتائیں وہ کون ہے. گھر والے بھی ہیں تو اس میں کون کون ہے. وہ یہ جیسے دیکھیں نا سسٹر ماء نور کہہ رہی ہیں مدر کو، تو یہ تو مجھے سمجھ آ رہی ہے. 2 نام بتائیں مجھے، یا باقاعدہ بتائیں کہ اس بھائی کو، اس بہن کو، فیملی ممبرز کو، مدر کو، بیٹے کو، ماشاءاللہ نوکر کو. زبردست. یہ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے، مجھے یاد ہے پہلے بھی ہماری ایک بہن نے اپنی میڈ کو اسی طرح، امی ابو کو. زبردست، بہت اچھا ہے. سسٹر کو الحمدللہ، بیٹے معاذ اور اسماعیل کو ماشاءاللہ بہت زبردست. نانا نانی کو الحمدللہ، دادا دادی کو. بہت ہی خوبصورت بات ہے. یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان معاشرے کا طریقہ بھی. اسی طرح سسٹر کہہ رہی ہیں اپنے ہسبینڈ کو اور حسن کو، بیٹے کو ماشاءاللہ. تو مشتاق اور ابرار کو، وجیہ کو، عبد المعیز کو، احمد اور امامہ کو. یہ ہوئی نا بات. اب دیکھیں یہ ہے، اب آپ نے اچھا بردر ہے مجھے کہہ رہے ہیں شاید نمبر اس اوکے جی. بردر ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو. ہسبینڈ اور اسکول اسٹوڈنٹس کو. بہت ہی خوبصورت بات. تو یہ دس از واٹ از نیڈیڈ کہ آپ نے اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ میں نے ان کو سکھانا ہے. تو کم از کم دیکھیں آپ کل ابھی بھی سکھا سکتے ہیں نا. اس کے بعد بتائیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ کو پتہ ہے یہ حدیث مبارکہ ہے، اس میں اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں. خیرکم کا یہ معنی ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ آپ انہیں سکھاتے رہیں انشاءاللہ، وہ سیکھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے. تو میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، قرآن کیسی خوبصورت بات ہے. تو میرے جو ایک بیٹا بھی 7 سال کا تھا، پتہ نہیں میں نے بات پہلے نے آپ سے بتائی ہو. تو ایک دفعہ مجھے آ کے کہتا ہے قرآن ہم روزانہ مغرب کے وقت بچے بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں. تو قرآن پڑھتے پڑھتے، ابھی وہ حافظ بھی نہیں تھا، تو 7 ایئرس. تو وہاں پہ آیا کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ انداد وانتم تعلمون، کہ اس کوئی حافظ بیٹھے یہاں پہ ہاں کہ اللہ
اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ جبکہ تم یہ بات جانتے ہو۔ لا تجلو، ہاں دیکھیں مجھے یاد آ گیا کیونکہ مجھے وہ اشارے سے یاد آ گیا، ولا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کیونکہ میرے بیٹے نے بھی یہ بات مجھے کہی، تو یہ آیت پڑھتے ہوئے مجھے کہتا ہے بابا آپ کو اس کا معنی بتاؤں، تو میں ایک دم چونکا، میں نے کہا اس کو کیسے معنی آ جائے گا؟ تو کہتا ہے کہ وہ، میں نے کہا ہاں بتاؤ، تو اس نے اشارہ کیا، یہ آپ اشارہ کرتے ہیں لا تجعل لا تجعلوا، تو فلا تجلو کہتے ہیں پس لا تجلو مت بناؤ، للہ اللہ کے لیے، یہ تو ہم سب نے شروع میں پڑھا ہوا ہے، کہتے ہیں بابا یہ اندادا کا جو لفظ ہے نا اس کا معنی بتا دیں، اب چونکہ QC1 میں ہم یہ نہیں پڑھتے تو میں نے کہا بیٹے اس کا معنی ہوتا ہے شریک، حصے دار، تو کہتے ہیں اچھا پھر اس کا مطلب ہوا کہ تم حصے دار مت بناؤ اللہ کے لیے، وَأَنْتُمْ اشارہ کیا اس میں، وَأَنْتُمْ تعلمون، جبکہ تم سب تعلمون تم سب جانتے ہو۔ تو اس دن سے what I learned was کہ قرآن واقعی آسان ہے، اس نے کبھی کلاس نہیں اٹینڈ کی، بس بھاگتا چلتا پھرتا، چھوٹا بچہ تھا، ابھی بھی اٹینڈ نہیں کرتا، وہ ویسے سن رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات اب حفظ کر رہا ہے تو قرآن کی آیات میرے ساتھ ڈسکس کرتا ہے راستے میں، کہتا ہے بابا اس کا یہ معنی ہوگا، اس کا کیا معنی ہے آپ بتائیے۔ تو آپ اپنے بچوں سے یہ باتیں کیجئے نا، اپنے گھر میں ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کیجئے، کوئی وقت رکھیے آپ جب سب قرآن کے لیے اکٹھے بیٹھیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں الحمدللہ روزانہ، تو ان کے ساتھ گیم کھیلیے دلچسپ، قرآن کھول کے اچھا یہ لفظ ڈھونڈو، من ڈھونڈنے اس کے اندر سارے جو پہلے ڈھونڈ لے سکے، زبردست آپ نے ڈھونڈ لیا، اس کا معنی آپ کو یاد ہے، میں بتاتی ہوں آپ کو، میں بتاتا ہوں آپ کو، من ڈھونڈیے، ان ڈھونڈیے، ان ڈھونڈیے، ہوا، ہم، تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ آہستہ آہستہ ان سے دلچسپ طریقے سے کام چلائیے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ نے یہ کتاب آسان بنائی ہے، ناظرہ قرآن بھی سب پڑھیں بلکہ فہم قرآن سیکھیں، آپ اور میں زندگیوں کا مقصد بنا لیں کہ اب اس امت کو قرآن کا فہم آنا چاہیے، قرآن میں غور کرنا آنا چاہیے، اور انشاءاللہ آج یہ نیت کر لیں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اب اس سلسلے کو ہم چھوڑیں، اب آپ اور میں ہم قرآن کے داعی بن جائیں اور اللہ کے حضور حجت قائم ہو کہ اللہ ہم نے تیری کتاب کو لوگوں کو سکھانے کے لیے زندگی بسر کی، تو تو مہربانی فرما اس کو اپنے یہاں قبول کر لے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک نظر دیکھیے، اچھا جی، اور اگلی جو حدیث مبارکہ ہے وہ ہے کہ جی انما الاعمال بالنیات، یہ بچپن سے آپ اور میں سب سن رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات، انما، تو آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا انما کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ دو، دو، انا اور ماں، دو ٹکڑے ہوں گے، ایک اس لیے میں نے جان بوجھ کر آپ سب سے ایک یہ بات کی۔ انما ہاں کوئی ٹکڑا نہیں، کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا، ہاں یہ جو ہماری بہن ہے نا یہ صحیح کہہ رہی ہیں، کوئی ٹکڑا نہیں، یہ انما کے، انما کا لفظ جو آپ لوگوں نے ابھی دیکھا ہے اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہم نے اس کے ٹکڑے کرنے ہیں، یہ اکٹھا کمبائنڈ لفظ ہے ایک ہی، اور اس کو ہم نے ہمیشہ ایک ہی یاد رکھنا ہے، اس کے ٹکڑے ہم نے نہیں کرنی۔ تو ہم نے ایک تو پہلی بات یہ سیکھ لی یہاں پہ، ٹھیک ہو گیا جی، کہ انما الاعمال بالنیات میں جو انما کا لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے، یہ جو ہے کمبائنڈ لفظ ہے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ اب ہم نے کر لیا یاد، اوکے۔ اچھا یہ بتائیں اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے، وہ بھی تو آپ کو یاد ہونا چاہیے نا کہ چلیں جی، ہماری کلاس یہ لائیو چلی گئی، اصل میں میرا خیال ہے تعداد لوگوں کی بڑھ رہی ہے، تو ہم اس کو اس پر ڈال دیتے ہیں تاکہ ہاں، آپ کو ایک اور سسٹر پوچھ رہی ہیں اس میں یا فیل ہے، تو آپ لوگ بتائیں ہم نے کیا بتایا ہوا ہے کہ جو نہ فیل ہونا اس میں وہ کیا ہوتا ہے؟ عربی میں ایک چھوٹا سا کلیہ ہم نے آپ کو حرف، آسانی کے لیے بتا دیا ہوا ہے، حرف ہوتا ہے سر، تو ہاں، تو آپ کو الفاظ کی حیت سے عمومی طور پہ پتہ چل ہی جاتا ہے، اس لیے اوکے، اور یہ ہم ذرا کلاس کو واپس کر دیتے ہیں، چلیں اچھا جی، تو واپس آ جاتے ہیں، اوکے۔
इन्नमल आमाल, इन्नमा का माना क्या है? अब इन्नमा का माना अब आपने यहां से देखिए, इन्नमा का माना बस, सिर्फ, बस और सिर्फ के माना में, ओनली एंड ओनली जैसे आप कहते हैं ना इंग्लिश में, तो उस माना में ये इस्तेमाल होता है इन्नमा। तो इन्नमा, इससे पहले आपने पढ़ा था इन का माना आप सबको अच्छा सा याद है, याद है ना आप सबको? क्या अगर माना? अगर अगर, अगर कभी भूले तो फिर क्या करना चाहिए आपको याद दिलाने के लिए खुद को? इंशाल्लाह हैं? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, आप उसी मिसाल वक्त दे। अपने जहन, आप उसी वक्त अपने जहन में लेकर आए इंशाल्लाह, और फिर इंशाल्लाह आपको माना याद आ जाएगा। कितनी मजे की बात है। तो इसलिए अभी भी, तो उसका माना था अगर, और फिर एक और लफ्ज इससे मिलता जुलता था, वो क्या था? इन से मिलता जुलता, इन्ना, बेशक, इन्ना। वेरी गुड। उसका माना क्या है? वो याद है या वो भूल गया हुआ है? बेशक, इन्ना बेशक अल्लाह इन्नल्लाह मासाबिरीन। मअस-साबिरीन। माशाल्लाह, वेरी गुड। उसका माना था बेशक, इन्ना। तो इसका मतलब हो गया कि हमें, ये देखे इन्ना, इन्ना अल्लाह मा साबिरीन से हमने ये वाला माना भी याद किया हुआ है। तो जबरदस्त। इसका मतलब हमें, चलें जी, ये हमने यूट्यूब का लिंक शेयर कर दिया क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें क्लास वो करनी मुश्किल हो रही है। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात इंशाअल्लाह, और इन्नल्लाह मा साबिरीन। अब ये तीन, इन्नमा तो इन्नमा के टुकड़े नहीं करने, ये बुनियादी बात याद रखें। इन्नमल अमालु बिन्नियात में ये आया है, इसी मिसाल से हम इसको याद रखेंगे क्योंकि ये हदीस मुबारक का कॉमन है, पहली हदीस है कुतुब अहादीस में से, बुखारी की जो है। तो इन्ना, इन्नमा, ये 2000 से जायद बार है कुरान में। अब आपको क्या करना चाहिए? आप अपने घर वालों के साथ कुरान लेके बैठे होने के चलें जरा, आप में से देखते हैं आप में से कौन लोग जल्दी ढूंढते हैं। तो उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया, या इन्ना या इन्नमा। तो जिसको मिल गया तो पूछे, आपको पता है इसका ये माना है। कुरान के 2000 अल्फाज एक नशिस्त में बैठकर आपने याद करवा दीजिए, ठीक है? इन्ना, इन्नमा। जी, अगला लफ्ज है आमाल, और ये तो आपको पता ही है, आप इसका टेबल भी कर रहे हैं। आमिला, आमिला फेल है लेकिन अमल इस्म है। अमल, देखें जेर जबर का फर्क पड़ा। अमल इस्म है, उसकी जमा है आमाल, उर्दू में इस्तेमाल होता है, इसलिए हमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसको याद करने में। अगला लफ्ज है आ, अच्छा सिस्टर, आप ये मैसेज जो है ना, इस तरह की बात क्लास के एंड पे पूछेगा। इतना लंबा मैसेज है, मेरे लिए पढ़ना जो है ना, वो तवज्जो भी उस तरफ चली जाती है। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे जी? अमल, अमाल और निया, बिन नियात, दो टुकड़े हैं इसके, बी और अन नियात। तो ये निया एक सिंगुलर, नियत कहते हैं उर्दू में, उससे बना नियात। तो नियत और नियात। तो इन्नमल अमालु बिन नियात, उससे हमने क्या सीखा कि अमलों का दारोमदार किस चीज पर है? नियतों पर है। तो क्यामत के दिन आपको याद है, मशहूर हदीस मुबारक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसला फरमा रहे होंगे तीन लोगों का। उनमें एक शहीद होगा, एक सदका खैरात करने वाला, और एक कुरान का कारी और टीचर जो दिखावे के लिए पढ़ाता था। अब इन तीनों का फैसला ये होगा, इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाए। ये तीनों कहेंगे या अल्लाह, हमने तो इतने बड़े बड़े काम किए। तो उन्हें जवाब ये दिया जाएगा कि तुम्हारी जो नीयत थी ना, वो मेरी रजा तो थी नहीं, तुम तो दिखावे के लिए काम कर रहे थे। तो अल्लाह ताला को ऐसी इबादत कबूल नहीं है जो दिखावे के लिए हो। तो हमने जब भी कुरान सीखना और सिखाना है, अपनी कोशिश करनी है नीयत भी हमारी सिर्फ अल्लाह की रजा हो। और ये ऐसे ही है जैसे अगर आपके दूध में गंदगी का एक कतरा गिर जाए तो आप दूध का पूरा ग्लास फेंक देंगे, पूरा बर्तन उठा के जाया कर देंगे कि नहीं अब इसको पिया नहीं जा सकता। तो अल्लाह ऐसी इबादत को जिसमें दिखावे की गंदगी शामिल हो जाए कबूल नहीं फरमाते। आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ाने के सिलसिले में खलूस नीयत अता फरमाए। मैं आपके लिए, हम सब मिल के करें कि अल्लाह
ہم صرف تجھے خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں اور تیری خاطر دوسروں کو سکھائیں، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ دنیا کے 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، تو یہ تو اس کتاب کا حق نہ ہوا نا کہ اس کو سمجھا ہی نہ جائے. تو اس لیے ہم پہلے خود سمجھے مسلمان، پھر دوسرے مسلمانوں کو، اور پھر غیر مسلموں کے سامنے بھی یہ پیغام رکھنا ہے ہم نے قرآن کا. یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی کچھ اناؤنسمنٹس آپ سب کے لیے، کیونکہ کورس اب کمپلیشن کی طرف آ رہا ہے. آج سبق نمبر 18 پڑھ رہے ہیں، کل 19 پڑھیں گے، اگلے ویک مکمل ہو جائے گا. تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ اب ذرا تھوڑی تیاری پکڑ لیں. ورک بک سبمیشن آپ کی فرسٹ ویک آف دسمبر میں ہوگی انشاءاللہ. اس کی ڈیٹ بھی ہم اناؤنس کر دیں گے، اس لیے اگر اس میں کچھ رہتا ہے تو آپ شروع کر دیں، اب وقت کم ہے. اسی طرح ہوم ورک کوئی بھی پرانا ابھی بھی رہتا ہے اسے ضرور مکمل کر دیں، یہ بھی بند کر دیے جائیں گے. ورک بک اگر آپ لیٹ کریں گے سبمیشن میں لیکن کوئز سے پہلے تو اس کے لیے آپ کے جو ہے نا 20% مارکس اس میں سے کٹ جایا کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. اور فائنل کوئز آپ کا چونکہ منڈے 11 دسمبر کو ہے اور اب وقت کا پتہ نہیں چلے گا. اگر آج سے آپ اس کو لیں اور روزانہ ایک دن بھی ایک ورک بک ایک سبق کو دیں تو ابھی 20 دن آپ کے پاس پورے موجود ہیں. تو اس لیے خاص طور پہ ذہن میں رکھ لیں، ورک بک اگر کسی کی رہتی ہے، کام شروع نہیں کیا ہوا، اگر آج بھی شروع کریں گے تو انشاءاللہ، اور آپ نے نیت کی ہے قرآن پڑھانے کی تو اب آپ اس سلسلے کو پورا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اور ورک بک اس سلسلے کا حصہ ہے، ہوم ورکس اس کا حصہ ہیں، کوئزز اس کا حصہ ہیں، تو یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں. جی کوئی سوال ہے یہاں پر تو بتائیے، پھر ہم انشاءاللہ گرامر کی طرف پڑھیں گے. سر یہ جو مشق ہے اس کو بھی حل کر کے بھیجنا ہے؟ نہیں سسٹر، وہ آپ کی اپنی پریکٹس کے لیے، جو کتاب کے اوپر مشق ہے جی جی جی. جی نہیں، وہ آپ کی گھر میں پریکٹس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. آئیے گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور گرامر میں انشاءاللہ ہم آج آگے بڑھیں گے اور ایک اور نیا کانسیپٹ نئے اشاروں کے ذریعے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ ہے فاعل، مفعول اور فعل. تو یہ جتنے آپ نے سارے فعل پڑھے ہوئے ہیں، ہم نے شروع کیا تھا فعلا سے، فعلا، فتحا، جعلا، اور اسی طرح نصر، خلق، عبد، سمع، علما، عملا، یہ سب ہم نے پڑھے. تو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے گرامر کے ذریعے، ٹی ٹی آئی کے ذریعے ہی. اور یہ اسم، فعل، حرف ہم جان چکے. فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، مضارع اور امر. اور ابھی تک ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ ٹیبل پورا ہے یہاں تک، یعنی فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. کون کرے گا سپیڈ چیلنج؟ یہ ابھی کروائے گا تیزی سے، مجھ سے بھی زیادہ تیز. چلیں سسٹم مسرت کروائیے ذرا. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. یہ دیکھیں ہماری بہن کی کتنی اچھی پریکٹس ہے. ایسی پریکٹس آپ سب کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اور زیادہ اچھی پریکٹس ہوگی. اسی طرح آپ کو جو ہم نے ابھی تک پڑھایا ہے نا، افعال پڑھایا ہم نے آپ کو، کہا ہے وہ 4 باب یا 4 سٹائل ہیں. ایک فتح کی طرح کے جو فعل ہیں، فتح یفتح، اور ناصرہ سے ینصرو، داربا سے یدریبو، زیر آ گیا،
سامیہ کے شروع میں ہی زیر تھا ماضی میں ہی، تو وہ اس لیے مختلف ہے سامیہ یسمعو. اسی طرح ان کے امر جو ہیں افتح، انصر، اضرب، اسمع، وہ بھی مختلف ہیں. آج جو بات ہم سیکھیں گے وہ اب ہے کہ فعل سے چلتے چلتے اسم کیسے بن جاتے ہیں. یہ فعل تھا نا فعلا، تو یہ سارا ٹیبل کرتے کرتے اب ہم اس سے اسم فاعل، فعلا تھا اس نے کیا، فاعل کون ہوگا؟ کرنے والا، اسم فاعل. اور اسم مفعول جس پر اس کام کا اثر پڑا. اردو میں یہ آپ نے بچپن میں گرامر میں بھی چیزیں پڑھی ہوں گی، لیکن ہم انشاءاللہ آسان طریقے سے پڑھائیں گے آپ کو. اسم فاعل کسی کام کو کرنے والا، اور اسم مفعول اس کام کا جس پر اثر پڑے. مثلا میں پڑھا رہا ہوں تو میں فاعل ہوں. آپ سب لوگ کیا ہیں بتائیں؟ مفعول. 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 اور کام کیا ہو رہا ہے یہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں؟ پڑھنا. پڑھنا، پڑھنا. سیکھنا. ہم سیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر یہ تینوں موجود ہیں، فاعل، مفعول. یہ مفعول کی یہ اشارہ یہ ہے، فاعل کے لیے اشارہ یہ ہے، ہاتھ اوپر سے جیسے کچھ دے رہا ہے نیچے والے کو، فاعل کرنے والا. مفعول جیسے آپ کچھ لے رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں، مفعول. اینڈ مصدر، یا اسم فعل بھی کہتے ہیں اس کو، مصدر اس کام کا نام. تو یہ کانسیپٹ سمجھ گئے آپ؟ آج ہم انشاءاللہ افعال کے ذریعے یہ جو ہے اسماء بنانے یعنی اسم بنانا سیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو فعلا سے کیا بنا؟ فاعل. اب آپ کو پتا ہے اس نشانیوں میں سے کیا کیا ہے؟ بتائیں ذرا، اسم کی نشانیاں کیا سیکھی تھی آپ نے؟ تنوین، تنوین، الف لام، الف لام، اور جمع میں واو نون آ جائے گا پیش آخر میں. اثر میں. جمع میں واو نون یا نون. فاعل کے اوپر میں نہ بھی بولوں تو آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے نا، فاعلن ہے یہ، فاعلن. ٹھیک ہے؟ جی جی جی. اور فعلن تو فاعل یعنی کرنے والا. اور ہم نے یہ بھی شروع میں سیکھ لیا تھا کہ عام طور پہ تنوین نہیں بولی جاتی، لیکن چونکہ ایک دفعہ آپ کو پتا چل گیا فاعل اسم ہے تو تنوین ہو یا نہ ہو ہمیں پتا ہے. جیسے اذا جاء نصر اللہ فتح والفتح، تو نصر میں نے آپ سے پوچھا تھا نا اس وقت کہ اسم ہے یہ فعل ہے. جی آج دیکھیے گا آپ کو نظر آئے گا نصر، یہ بھی اسم ہے. آج جیسے آپ نے پڑھا ذکر، یہ بھی اسم ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ فاعل، یہ اسم فاعل. اچھا اسم کی قسمیں ہیں یہ، جیسے فعل کی آپ قسمیں پڑھ رہے تھے نا، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر و نہیں. اسی طرح یہ اسم فاعل ہے، یہ اسم لیکن فاعل. تو دوسرا اسم مفعول ہے تو اسم لیکن مفعول. اور اسم فعل یہ بھی اسم ہے لیکن اردو میں سے مصدر بھی کہتے ہیں، اور یہ کام کا نام. تو فاعلہ سے بنا فاعل، مفعول اور فعل. فاعل، مفعول اور فعل. تو فاعل، مفعول اور فعل کون کروائے گا؟ جی سسٹر صوبیہ کروائیے. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. سسٹر حلیمہ. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. برادر ابراہیم یحییٰ. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. ماشاءاللہ. سسٹر مسفرہ. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. برادر عرفان. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. ماشاءاللہ. سسٹر عروج. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. فعل کرنا. تو اب آپ نے یہ فاعل، مفعول اور فعل، اور یہ دیکھیں الحمدللہ ٹیبل ہمارا اور بڑا ہو گیا. کتنی آسانی سے بڑا ہوتا جا رہا ہے. اگر یہ ٹیبل آپ کو شروع میں دیتا چلیں ذرا رٹے لگائیں، آپ نے کہا تھا یا اللہ ہم تو بھاگ رہے ہیں یہاں سے، تو آپ نے آرام آرام سے کرتے 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 اتنا کچھ اچیو کر لیا آپ نے. انشاءاللہ اس میں اور بھی ایڈ کریں گے تھوڑا سا، بس آخری چیز کل کے لیسن میں. تو فاعل، مفعول اور فعل. تو اب یہ دیکھیں چونکہ سارے اچھے کام کر رہے ہیں، تو اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں،
حل آپ کو پتا ہے نا معنی یاد ہے, انتا کا معنی بھی آپ کو آتا ہے, فائل بھی آپ سیکھ لیا. تو حل انتا فائل, جواب میں آپ کیا کہیں گے مجھے؟ نعم انا فاعل. نعم أنا فاعل. أنا فاعل. آپ کو معنی سب کو سمجھ آتے ہیں؟ کوئی ایک بتا دے مجھے کیا معنی ہوا. جی جی ہاں میں کرنے والا. میں کرنے والا ہوں. کیا آپ کرنے والے ہیں؟ میں نعم کرنے والا انا فاعل. جی ہاں میں کرنے والا. اب دیکھیں اس کی جمع کیسے ہو گئی. حل انتم فاعلون, یہ فائل تھا نا, فائل, تو واو نون لگنے اس کی جمع بن گئی فاعلون. اس کا اشارہ یہ ہوتا ہے, ہم تھوڑا سا ہاتھ پہ ہلاتے ہیں. ایک سنگولر کا میں نے اسم فائل کا اشارہ آپ کو بتایا ہے, اسم فائل فائل یہ دینا, ہاتھ سے کسی کو پکڑانا, یہ اشارہ آپ سب کیا کریں گے جب آپ یہ سیکھیں گے. فائل مفعول, جیسے آپ کچھ ریسیو کر رہے ہیں تو آپ مفعول مصدر, یوں آپ نے یہ فسٹ, یہ جیسے پنجا, یہ کیا کہتے ہیں مکہ, وہ دکھانا تھوڑا سا کہ میں نے سیکھ لیا الحمدللہ. تو ہمیں یہ جذبات کے ساتھ فائل مفعول فعل, تو یہ فائلون جمع ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا. اسی طرح مفعولون بھی ہوگا جمع, ٹھیک ہے, فائلون مفعولون یہ جمع بھی ہو سکتی ہے ان کی, تو واو نون یا نون سے دونوں ہو سکتی ہے, فائلین بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, جمع میں. تو آئیے اب اسی طرح فاتحہ کا فعل چلتے چلتے ہم اسم فائل بنائیں گے فاتح. فاتح کون ہوا؟ کھولنے والا. فاتحہ تھا نا, اس نے کھولا, تو فاتح کھولنے والا. جب شہروں کے کلوں کے دروازے کھل جاتے تھے تو کھولنے والا وکٹوریس ہوتا تھا, اسے ہم کہتے ہیں نا فاتح, کھولنے والا. مفتوح, شہر مفتوح ہو گیا, اس کا دروازہ کھل گیا, مفتوح جس کو کھولا گیا. فتح, فتح اسم فعل, یعنی یہ تینوں اب کیا ہے, اسم ہے مصدر. فاتح مفتوح فتح. آپ کو جس طرح آسانی لگے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. اگر دو پیش کے تنوین کے ساتھ کرنی ہے فاتح مفتوح فتح, آپ نے ویسے کرنی ہے فاتح مفتوح فتح, دونوں طرح ٹھیک ہے. تو چلیے سسٹر صفیہ طاہر کروائیے. فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کا کھولا گیا, فتح کھولنا. فاتح مفتوح فتح. جی سسٹر مسرت کروائیے. فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فتح کھولنا. بالکل ٹھیک ہے. سسٹر ناہید کروائیے. ناہید. فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فتح کھولنا. ماشاءاللہ. فرحت خالد کروائیے. جی سسٹر. فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فتح کھولنا. جی سسٹر عمرانہ شمیم کروائیے. فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فتح کھولنا. سسٹر مصباح کروائیے. فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فتح کھولنا. ماشاءاللہ. برادر دانیال کروائیے. فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فتح کھولنا. ویری گڈ. فتح کھولنا. اچھا اب یہ دیکھیں آپ کہ فاتح مفتوح فتح, اگر میں آپ میں سے کسی سے یہ پوچھوں, آپ میں سے کوئی ٹرائی کرنا چاہتا ہے, اگر میں پوچھوں کہ اسی طرح جعلہ کا آپ نے فعل کیا ہوا ہے, تو آپ کے خیال میں کیا بننا چاہیے اس کا؟ جاعل مجعول جعل. جاعل مجعول جاعل. سارے کیا بنے گا؟ جاعل بنانے والا, مجعول جس کو بنایا گیا, جس نے بنایا, جاعل بنانا. بنانا. ایکسیلنٹ. تو دیکھیں الحمدللہ. تو آئیے پہلے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, اس کی عربی بول چال. تو قرآن کو کھولنے والا یا مسجد کو کھولنا. تو حل انت فاتح, جواب میں آپ کہیں گے, کیا کہیں گے مجھے؟ میں نے آپ سے پوچھا نعم انا فاتح. انا فاتح. تو اگر میں اب کہہ رہا ہوں حل المسجد مفتوح, حل المسجد مفتوح, تو آپ کیا؟ نعم المسجد مفتوح. جی
मस्जिद मफ्तूह, मस्जिद खुली हुई है जी, बिल्कुल। तो ये हो गया मफऊल, इसम मफऊल। फाइल क्या है? फातिह। मफऊल क्या है? मफ्तूह। और मस्दर क्या है? फत। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो है जो आप लोगों ने पहले मुझे बता दिया था, जाइलुन, मजऊलुन, जाइलुन। तो अच्छा, आप सुने, मैं अल्फाज बोलता हूं, आप सारे इशारे करें, ठीक है? और साथ मैं अरबी बोलूंगा, आप इशारा करके उर्दू का तर्जुमा बताएंगे। जाइलुन, बनाने वाला, बनाने वाला, जिसको जिसको बनाया गया, बनाया गया, बनाना। इशारे किया आप सबने? जी सर किया। जी सर। अगर इशारा ना किया तो वो ना पत्थर के हो जाए। नहीं सर किया है। ना उनको बड़ा मसला हो रहा था हाथ हिलाने, तो कहते हैं अच्छा सर रहने दें, ना करवा। तो प्लीज इशारे करें ताकि इशारों से आपको सीखने का अमल आसान हो। आइए मेरे साथ सारे, जाइलुन बोले सारे, जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया, जाइलुन बनाना। ना एक दफा फिर करते हैं सारे मिलके, इकट्ठे बोलें सारे मेरे साथ। जाइलुन बनाने वाला, बनाने वाला, मजऊलुन मजऊलुन जिसको गया, बनाया गया, जाइलुन बनाना। बनाना। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो ये देखिए आप इसी तरह, इसका मतलब है कि अब आप किसी पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चले मैं आपका एक टेस्ट लेता हूँ। सिस्टर अरूज, नसरा से आप बना सकती हैं इसम, फाइल, मफूल और फेल? नासिरुन, नसरुन, मंसूरुन, नसरुन। नासिरुन, मंसूरुन, मंसूरुन, नसरुन। एक्सीलेंट, आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए सारे। देखिए ये फायदा है इस तरीके का, आपको एक दफा कुलिया बता दिया है, अब मैं आपको कोई लफ्ज दूंगा, आप उसको इस कालम में ढालते जाएंगे, आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान हो गया, तो रट्टा भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो हम वैसे प्रैक्टिस के लिए आपसे करवाते हैं ना कि यूं कीजिए और ये कीजिए। आप हाँ, प्रैक्टिस से एक फायदा ये हो जाएगा कि आपको माना और वो सारा एकदम से सारा याद आ जाया करेगा। आइए, हल अंत जाइल, क्या कहेंगे आप? हल अंतुम जाइलून, नाम नहनु जाइलून, नाम नहनु जाइलून। माशाल्लाह। तो ये देखिए जो अभी आपने बोला है, तो सिस्टर सिद्रा इजाज करवाइए प्रैक्टिस इसकी। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। नसरुन मदद करना, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फथ, तो जब आ गई अल्लाह की मदद और पता से, तो नसरुन। अब आप सबको याद आया? नसर मदद करना, नसरा है फेल, नसरुन इस्म, ज़करा है फेल, जिक्रुन इस्म, दरबा है फेल, तो ज़र्ब इस्म, ज़र्ब लगाना यानी उसका नाम। तो इस तरह से अब हमने, चले सिस्टर वर्दा जमील करवाइए। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। नसरुन मदद करना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप जरा सवाल जवाब करवाइए आपस में, सिस्टर मुस्फिरा और इनके साथ जो है सिस्टर मिसबा। हल अंत नासिरुन, नाम आना नासिर, हल अंत मंसूरुन, नाम आना मंसूर। वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट है खालिक, मखलूक और खल्क। खालिक, मखलूक और खल्क, वही पैटर्न है, कोई नई चीज नहीं है। सिस्टर मिसबा हनीफ करवाइए। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खल्कुन पैदा करना। सिस्टर सोबिया लतीफ करवाइए। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खल्कुन पैदा करना। एक्सीलेंट, इशारों के साथ करवाना जिसने भी करवाना। सिस्टर हलीमा रहमान करवाएं। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खल्कुन पैदा करना। खल्क,
آپ کو پتہ ہے نا کہ خلق ہے، ہم کون ہیں؟ ہم سارے خلق خدا ہیں، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں. وہ خالق ہے، خالق، مخلوق، ہم مخلوق ہیں. اور خلق پیدا کرنا، اللہ نے وہ جو کام کیا کہ ہمیں خلق کیا. تو آئیے ذاکر، اسی طرح ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا جائے، کیا گیا، ذکر یاد کرنا. تو ہم ہیں ذاکر، اللہ مذکور، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. ذکر یہ وہ کام ہے یاد کرنے والا. یہی ابھی آیا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. جی سسٹر کروائیں، سسٹر مسرت. ذاکرون یاد کرنے والا، مذکورون جس کو یاد کیا گیا، ذکرون یاد کرنا. سسٹر ناہید کروائیں. ذاکرون یاد کرنے والا، مذکورون جس کو یاد کیا گیا، ذکرون یاد کرنا. ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب ہے اب آپ کوئی بھی خود سے بھی بنا سکتے ہیں. تو سسٹر عروج اور سسٹر مسفرہ بول چل کروائیں. هل أنت ذاكر؟ نعم أنا جواب ذاكر. نعم. هل أنتم ذاكرون؟ نعم نحن ذاكرون. نحن ذاکرون. ٹھیک ہے جی. تو عبادہ کا فعل آپ کو یاد ہوگا. برادر محمد عرفان اس سے بتائیں کیا بنا اسم فاعل؟ عابدون عبادت کرنے والا، عابدون جس کی عبادت کی گئی، عبادت کرنا. جی عابد معبود عبادہ، عابد معبود عبادہ. سسٹر مصباح. عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، عبادت کرنا. عبادت کرنا. سسٹر فرحت اگر میں آپ سے یہ کہوں هل انت عابد تو کیا کہیں گے جواب میں آپ مجھے؟ نعم انت عابد. No no نعم أنا عابد. نعم أنا عابد. نعم انا. أنا اور اگر میں آپ سب لوگوں سے کہوں هل انتم عابدون، آپ سارے مجھے کیا کہیں گے؟ نحن عابدون. عابدون. اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں، یہ مزے کا سوال ہے، اس میں اور آپ سیکھیں گے. هل الذکر عبادہ؟ نعم الذکر عبادة. اب یہ دیکھیں دو اسم ڈبل آ رہے ہیں. ذکر عبادہ، کیا ذکر عبادت ہے؟ اور بھی ایکسپریشن بھی ساتھ ساتھ. حل الذکر عبادہ. نعم الذکر عبادہ. نعم الذکر عبادہ. معنی سمجھ رہے ہیں؟ کون بتائے گا مجھے اس کا کیا معنی بنا؟ نعم الذکر عبادہ. ذکر عبادت ہے. ذکر عبادت. جی ہاں ذکر کرنا عبادت. ہاں ذکر عبادت ہے. ویری گڈ، ایکسلنٹ، گڈ گوئنگ. تو آئیے اسی طرح دارابا سے بنا، بولیں سارے کیا بنا دارابا سے؟ ضاربون مارنے والا، مضروبون جس کو مارا گیا، ضربون مارنا. ضربون مارنا. ایکسلنٹ. تو حل ہوا دارب، جواب دیں. حل نعم ہوا ضارب. نعم ہوا ضارب. نعم ہوا ضارب. وہ مارنے والا. اب میں آپ سب سے پوچھوں حل ضاربون. نعم ہم ضاربون. ہاں کی بات ہو رہی ہے. اگر میں آپ سے کہہ دوں ویسے حل انت ضارب تو پھر کیا کہیں گے؟ آپ لڑائی جھگڑا کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح سامیہ سے آپ کا کیا بن جائے گا؟ سسٹر حلیمہ بتائیے. جس کو سنا گیا، سامعون سننا. یہ سامعون سننا، سامعین سامعون سننا. ٹھیک ہے جی. تو حل انت سامع، بتائیں مجھے. أنا سامع. هل انتم سامعون؟ نعم نحن سامعون. سامعون. سامعین کا لفظ اردو میں ہوتا ہے نا، سامعین سنا آپ نے؟ کیا کہتے جی سر. جب ریڈیو کے دور کہتے تھے نا محترم سامعین،
میں تمام باقی سننے والے. کے ساتھ مخاطب ہوں. ابھی کچھ دیر میں آپ کو خبریں سنائی جائیں گی. تو اسی طرح چلے عالمہ سے کیا بنا؟ عالمون. عالمون جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا. جاننا. یہ تو اردو میں آپ کو اب پتہ چل گیا نا، یہ عالمہ سے بنے ہیں تینوں اسم. عالم، معلوم، علم. عالم، معلوم، علم. اچھی سے کر دیا. اور آخری ہمارا جو ہے عامل. بولیں سارے میرے ساتھ. عاملون عمل کرنے والا، معمولون جس پر عمل کیا گیا، عملون عمل کرنا. ماشاء اللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. آج ہم نے آمین آمین. انما الاعمال بالنیات، تو یہ یاد رکھیں اس حدیث میں بھی خالی نیت نہیں ہے. انما کے فوری بعد لفظ آیا اعمال. اعمال کا اوپر ہے، تو نیتوں کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے. بے شک. آپ سب نے قرآن پڑھانا بھی ہے. تو نقطہ تعلیم کی آخری بات، اور وہ کیا ہے آج؟ اچھا یہ بتائیں، اگر میں آپ سب کو دعوت دوں اس طرح، ذرا آپ نے میرا انداز دیکھنا ہے. میں آپ کو اچھا میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو نا گھر پہ بلایا جائے چائے کے لیے. ویسے آپ چائے پیتے ہیں، آ جائیں گے آپ اگر میں بلاؤں تو آپ بتائیں دعوت پر آپ جی سر. فارمیلٹی پوری بس ہے نا. جان چھڑوائی کہ اللہ نہ کرے آپ کہہ دیں ہاں. اچھا اگر میں اس کے بدلے میں آپ کو اس طرح دعوت دوں کہ اچھا میں نا آپ کو چائے پر بلانا چاہتا ہوں، اور پلیز آپ نے نہ نہیں کرنی، آپ نے ضرور آنا ہے. میرا دل بہت خوش ہوگا. آپ پلیز ہمارے یہاں آئیے گا، اکٹھے چائے پیئیں گے، بہت اچھا لگے گا. تو آپ آ رہے ہیں نا، آپ نہ نہیں کر سکتے. آپ بتائیں اب آپ جی سر. جی انشاءاللہ. تیار ہیں سارے آنے کو؟ اس کا مطلب مجھے چائے کا خرچہ پڑنے والا ہے. اسلام آباد کا ٹکٹ بھیج دے گا سر. تو مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے دو انداز میں نے رکھے. تو بتائیں کون سا انداز صحیح تھا دعوت دینے کا؟ دوسرا دوسرا. بالکل یہی طریقہ بردرز اینڈ سسٹرز. آپ کا قرآن سیکھنے کے حوالے سے آپ اپنے ذہن کو دعوت دیں، اسے بتائیں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں نیند آ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم غافل بن جاؤ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹی وی اور آپ قرآن کلاس پڑھ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ موبائل بھی اٹھا کر اس پہ کام کر رہے ہو، قرآن کلاس پڑھ رہے ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا ذہن کہ آج کی کلاس چھوڑو؟ اسے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. میں کوئی معمولی کام کر رہا ہوں؟ میں نے زندگی میں اتنے کام کیے، ان سب سے بڑھ کر تو اللہ کی کتاب کو سیکھنا ہے. چلو میرے ساتھ لگو، مجھے پریکٹس کرنی ہے. ابھی مجھے کرنا ہے عالم، معلوم، علم، عامل، معمول، عمل. تو اس کو ایسے دعوت دیجئے، معنی یاد کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے. ایسے نہیں کہ بالکل تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ، مردہ دلی کے ساتھ، اور وہ کہہ رہا ہے اور شیطان اس پہ گھس کر آپ کو کہہ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے نا کل کر لوں گا پریکٹس، ابھی ہاتھ تھک گیا ہے. نہیں، اسے کہیں میں تو محبت سے اور شوق سے، میں اللہ کریم کا اس پر ہی شکر ادا کہ اس نے یہ مجھے موقع دے دیا ہے قرآن سیکھنے جیسی چیز کے لیے. اور قرۂ ارض پر کائنات میں اس سے بہترین کلاس ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو پھر ایسا تھکا ہوا اور مردہ ذہن نہیں، پھر محبت اور شوق سے بھرپور اور دلی جذبات کے ساتھ کہ اللہ میں آج اس نیت سے بیٹھ رہا ہوں اور بیٹھ رہی ہوں کہ میں نے یہ سیکھنا ہے. اور اپنے ذہن کو یہی سمجھا کر روزانہ بٹھائیے، اور جب کلاسز ہو جائیں تو اس کے بعد بھی اگلے 2 دن اسی طرح اسی نیت سے انہی گھنٹوں میں اس کی پریکٹس کے لیے اٹھایا کیجئے. الحمدللہ سبق نمبر 18 مکمل ہوا. 222 الفاظ ہم نے سیکھ لیے. قرآن میں 40,469 بار یہ آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو اور بہتر سیکھنے، یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہ بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.